جی السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیرت سے ہیں حضور؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ مولا کا کرم، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ میں محمد علی حسن بات کر رہا ہوں، پنجاب سے، لاہور سے۔ بہت مہربانی کال کرنے کا. حکم کریں، کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے؟ کچھ اعتراضات تھے۔ جی میں سر. آپ سے کوئی مناظرہ یا اس طرح کا نہیں کرنے آیا، بس کچھ اعتراضات، کچھ سوالات تھے جو آپ جی سر. سے کرنے تھے۔ جی امید کروں گا کہ آپ مجھے اس کی کلیریفیکیشن دیں گے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ سنیں گے آپ کی باتوں کو. ایک ایک کر کے بتائیں. ٹھیک ہے نا، ایک ایک بات کر کے بتائیں تاکہ اس ایک کا جواب لے لیں پھر اگلا اعتراض. جی سر، ہم سے بات کریں. کئی سو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، اب ہم سے بات کریں. جی جی۔ سب سے پہلے کیا اہل تشریف پر جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ اذان میں صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں؟ آسان میں نے تو آج تک نہیں سنا کہ کسی صحابہ کو گالی دے دیں. میں شیعہ ہوں، میں شیعوں کے درمیان رہ چکا ہوں ساری زندگی. میں نے تو نہیں سنا. آپ نے جس سے اور سنا ہے اس سے دوسرا دلیل مانگے نا. آپ نے سنا ہے کہ یہ گالی دیتے ہیں اذان میں، تو جس سے سنا ہے اس سے مجھے ان کہہ کی دیں، کوئی دلیل نہیں کلپ چاہیے، وغیرہ آپ کو مجھے بنا کے یہ آپ کو تھا کہ دکھائے نا. جو آپ تو ان میں رہے ہیں، مطلب آپ کا آپ کا فکر ہے نا، آپ یہ والی ٹھیک ہے بھائی آپ بھائی، تو ان کو مجھے نہیں معلوم اس کا. مجھے جو جن باتوں کا آتا ہے نا، میں نے جو دیکھا ہے، جو پتا ہے، وہ اس کا جواب دے سکتا ہوں. جس کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، اس اذان میں گالی بھی ہوتی ہے. دوسرا ہے کہ شیعہ کا قرآن، کیا آپ کا قرآن ہم، کوئی الگ ہے؟ ہمارا قرآن وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ شیعہ کے 40 پارے تھے۔ تو کہتے ہیں سے بات نہیں بنتی. ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں سے بات نہیں بنتی نا. ٹھیک ہے آپ کے متعلق بھی بہت لوگ کہتے ہیں نا. آپ لوگوں کے متعلق بھی لوگ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر الزامات اور جہلا کے الزامات ہم لے کے آئے نا، وہ تو بہت سارے جی ہیں، جی۔ دفاتر بڑے پڑے. لیکن وہ لوگ کہتے ہیں. لوگوں کے کہنا ہے، وہ لوگوں کا منہ کوئی بند نہیں کر سکتا. لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کیا، اور بھائی ان کے متعلق کتنی افواہیں، کتنی غلط باتیں. ٹھیک ہے نا. آپ کے پاس کوئی مستند ایسی بات جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ شیعوں نے یہ کیا ہے، آپ کا کوئی، اگر آپ کا مطالعہ ہے، کوئی حدیث کچھ وغیرہ اعتراض ہے مذہب شیعہ پر، تو بسم اللہ. لوگ کیا کہتے ہیں، وہ لوگوں سے پوچھیں، جس نے بولا ہے نا اس سے پوچھنا. اور ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے آپ کی فقہ جعفریہ کے اندر متا کا کیا کنسپٹ ہے؟ ٹھیک ہے، یہ آپ کا آخری سوال ہے. ٹھیک ہے نا، اس کے بعد میں اگلے کالر کو لے لوں گا بھائی. جی جی۔ آخری سوال ہے آپ کا. ٹھیک ہے نا. آخر سوال نہیں ہے میرا، آگے آپ سے بات کرنی ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام پہ۔ نہیں 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 بھائی اور بھی لوگ منتظر ہیں نا. آپ کے پاس تو کوئی ایک موضوع تو ہے نہیں. منتظر آپ نے تو 3 4 سوال تو کر لیا نا. موضوع، میرے پاس موضوع جو میرا مفصل ہے وہ تو میرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام ہے، جو میرا مین موضوع وہی ہے۔ یہ تو بس معاذ آپ سے 2 3 سوال شروع کر لیے میں نے۔ آپ کے عالم نے ادھر کوشش کیا تھا نا پرسوں، صدیقی صاحب آپ کے وہ عالم کو پڑھو لاہور کے نا ہیں آپ۔ شاید. ہاں، وہ صدیقی صاحب جی جمیل پیر مفتی جمیل احمد صدیقی صاحب آئے تھے. ان سے مناظرہ ہوا. آپ نے وہ مناظرہ دیکھا نہیں دیکھا؟ نہیں، میں نے ان کو دیکھا۔ آپ ذرا دو مناظرہ جو میرے دیکھ لیں. اعتراضات ہیں ابھی 2 دن پہلے ابو بکر اور عمر کے اسلام پر مناظرہ ہوا ہے بہت بڑا میرے جانب سے. اور سامنے والے کون تھے؟ بہت بڑے عالم، بہت بڑے خطیب، بہت بڑے مؤلف محقق، علامہ مولوی حافظ پیر جمیل احمد صدیقی صاحب، آپ کے پنجاب کے ہیں. بہت سینئر عالم دین ہے. 50 سال انہوں نے صرف تراویح پڑھائی ہے. اچھا، تو وہ دیکھ لیں. پھر اس کے بعد آپ ابو بکر عمر پہ اسلام پہ ہم سے مناظرہ کر لینا. مناظرہ تو ایک دفعہ بھی کر چکے ہیں ایک موضوع پر. یہ کتاب ہے، انہوں نے جو متے کے متعلق سوال کیا میرے عزیزو، یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار الفکر. کتاب چھپی ہے سنہ 2010 میں. یہاں پہ کتاب النکاح ہے، ملاحظہ فرمائیے. سمعت جابر بن عبداللہ یقول، جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، کننا نستمتع بالقبضة من التمر والدقیق الایام على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وابی بکر.
جابر کہتے تھے کہ ہم بہت سارے روزگار سارے سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر کے زمانے میں ہم متع کرتے تھے، ایک مٹھی دے کے یہ تو کھجور دے کے، ایک مٹھی یہ دے آپ کے نے یہ آٹا دے کے، اور چپ کرو نا یار، سن لو ایک دفعہ اس کو پڑھنے تو دو نا. حتی نہا عنہ عمر، پھر عمر نے اس سے منع کیا. ایک اور میں آپ کو دکھاؤں، حوالہ دکھاؤں، اچھا، تاکہ آپ بالکل اسی واضح ہو. کتاب کے اندر آیت اللہ ابو الفضل جو ہیں آپ کے، انہوں نے اس کو حرام لکھا ہے. کہ آیت اللہ ابو الفضل وہ پاگل ہوگا جس نے لکھا ہے حرام ہے، ٹھیک ہے نا، جو اللہ تعالیٰ اور قرآن کی نہیں، مخالفت کرتا ہے. یہ تو بات نہیں ہے نا پھر. وہ بھائی آپ ابو اسی الفضل کتب کون؟ میں علامہ آیت اللہ ابو آغا الفضل علی کون؟ برقعی؟ آپ نے اس کا آغا کتاب علی دیکھا؟ شرف الدین بلوچستانی، کون؟ آغا علی شرف الدین بلوچستانی نکاح کو حرام لکھتے ہیں. میں بھی بتاتا ہوں. آپ کی کتاب وہ الاحکام فی جی جی الحلال جی، وہ ایک والحرام. منحرف آدمی ہے بھائی. دیکھیں آپ کس کے پیروکار ہیں؟ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں یا علماء کے پیروکار ہیں؟ میں مقلد ہوں امام اعظم کا، میرے پاس تو ٹھیک ہے، حافظ ہر اسلام مولوی بھی کے ہیں. تو مقلد نہیں ہے نا، دنیا میں جتنے نہیں مولوی نہیں، ہیں وہ تو حجت نہیں نا. لیکن اب ہے تو شیعوں آپ میں کی. بھی دیکھیں، شیعہ میں مؤلف بہت زیادہ ہیں. شیعہ ایک چھوٹی قوم ہے، ایک بہت بڑی قوم ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، صراط مستقیم پر بھی ہیں، منحرف بھی ہیں، بلکہ منحرف ان میں زیادہ ہے. اگر کسی نے غلط بات لکھی ہے تو اس کی بات ہم پہ حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر اس نے کوئی ایسی غلط بکواس نہیں کی ہے یہ تو اس پہ لعنت ہے. آپ سن لو میں نے ابھی آپ کا مسلم دکھا دیا نا. اور بھائی شرف الدین بڑا ہے یا مسلم بڑا ہے؟ وہ کون بڑا ہے مجھے بتاؤ. یہ کتاب ہے مسند سب ابی سے پہلے داؤد طیالسی. اب دیکھ لو بھائی، اپنی کتاب کو ذرا دیکھ لو. تم ایک منٹ کے لیے تم حوصلہ کرو. شرف الدین بڑا ہے یا ابو داؤد طیالسی بڑا ہے؟ یہ بھائی کتاب چھپی ہے لاہور میں، پروگریسو بکس میں. یہ جلد نمبر 2 ہے، مسند ابی داؤد طیالسی. اچھا، ملاحظہ فرمائی یہاں پر میرے بھائی، صفحہ نمبر 505 میں. او بھائی ادھر دیکھو نا، اوے جی ادھر جی دیکھو. ہاں، میں آپ سے بات جی کر رہا ہوں. جی، اچھا، میں اس کو آپ تم سن پڑھو رہا یار، ہوں آپ کی بات. تم پڑھو، میں نہیں پڑھتا. اس کو تم پڑھو. یہ نظر نہیں آ رہا. کھول آنکھیں، آ جاؤ قریب، آ جاؤ، پڑھو. وہ پڑھو بلند آواز سے. وہ پڑھتے کیوں نہیں ہے؟ ہلو. ہاں، پڑھتے کیوں نہیں ہے؟ اور میں پڑھ کے سناتا بھائی ہوں. حضرت مسلم قری فرماتے ہیں کہ ہم حضرت اسماء بنت ابی بکر کے پاس آئے. اور کس کے پاس آئے؟ جی جی، کس کے پاس آئے؟ دوبارہ بتاؤ، کس کے پاس آئے؟ اسما اسماء کس کی بیٹی ہے؟ کس کی بیٹی ہے وہ بنت اسماء؟ ابی بکر، اور کس کی بہن ہے؟ بنت کس کی ابی باجی بکر. ہے؟ اور کس کی باجی ہے؟ آرام سے بات کرو، آرام سے، بدتمیزی نہیں کرنی. اوکے بھائی، خدا حافظ. او بھائی کس کی باجی ہے؟ اسماء. اسماء باجی ہے عائشہ کی. ہم نے ان سے عورتوں کے ساتھ متع کے متعلق پوچھا، انہوں نے فرمایا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرواتی تھیں. ٹھیک ہے نا. یہ تو آپ کا خاندان کا آدمی ہے نا، خالہ ہے آپ کا. اور عائشہ کی بڑی باجی، عائشہ اگر آپ کی مائی ہے تو اس کی بڑی باجی کیا ہے؟ آپ کا خالہ. خالہ نے کیا فرمایا ابو بکر کی بیٹی نے؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرواتی تھیں. اب کیا یہ حدیث صحیح ہے بھائی؟ یہ حدیث صحیح ہے. اچھا، اب اس پہ تحکیم دیکھو. مسند ابی داؤد طیالسی، کتاب دار ہجر، الجزء الثالث، سنہ 1999 میں چھپی ہے بھائی کتاب. ملاحظہ فرمائیے یہی حدیث، ٹھیک ہے نا. فعلناها على عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماء بنت ابی بکر. حدیث صحیح. حاشیہ نمبر 3، حدیث، دیکھو اپنے انکوں سے، حاشیہ نمبر 3 ہے نا بھائی، نمبر 3. او جی تکو جی، حدیث صحیح، حدیث یہ صحیح ہے. کرواتی تھی عائشہ. ابو بکر دیکھ رہا تھا، بیٹیوں پہ لائن لگی ہے جی، ٹھیک ہے نا. ابو بکر دیکھ رہا تھا بیٹی. ابو بکر سے چپ کے تو نہیں کرتے تھے نا، نہیں کرتی تھی. ابو بکر سے چپ کے تو نہیں، اس کو تو پتہ تو ایک جب کرواتی تھی تو اس کے بعد جان کو تو پتہ ہے.
بیٹی کے کیا کیا تعلقات ہیں ٹھیک ہے تو اور صحیح ہے نا اوے محمد علی کیا نام ہے پورا نام آپ کا چلے بھائی کسی اور آدمی کو لے کے آتے ہیں یہ آدمی دکان میں بیٹھا ہے ابو بکر کو پتا تو ہوگا نا بیٹی کی کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں اور صحیح ہے بھائی چلیں جناب اب لے کے آتے اب یہ اس کو ایک رد کرنے کا موقع دے دیں بھائی اور سمجھ آئی حدیث نہیں سمجھ آئی یہ چلا گیا چل